دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی اداؤں کے بارے میں سنا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی والدہ کی وفات اور اس کے بعد آپ کن کی تربیت میں رہے اس کے بارے میں سنیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی اور وہیں آپ دفن ہوئیں۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے وہ ان ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت گزاری کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ابو طالب کے پاس۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور مکان کے باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا ہی پہنچائی ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ کی دعا سے بارش۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس گئے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور یوں سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے جس کا مطلب ہے، یعنی وہ حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ امی لقب۔ حضور اقدس کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے 2 معنی ہیں، یا تو ام القریٰ کی نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا
اور آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کی شان تبیان لکل شیء ہے، یعنی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میرے محبوب نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ وہ حکمتیں اور فوائد کیا ہیں، اسے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔